آج کا نسخہ فضائل سے کنیکٹڈ ہے، بڑا آسان نسخہ۔ علماء کہتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، تسبیح اٹھاؤ اور کہو ہماری انشاءاللہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑا آسان نسخہ ہے، چلتے پھرتے آپ کر سکتے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ آپ کی بڑی پیاری سماعتوں کو بڑا پیارا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا ترجمہ یہی ہوا نا۔ اچھا، آج تو کوئی ایسا شہر میرے خیال میں نہیں ہوگا جس کا دروازہ ہو، مگر آج گھر تو ہیں، آپ کے گھر ہیں، ہمارا گھر ہے، ہر ایک کا گھر ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، مگر آج کیونکہ شہروں میں دروازے نہیں ہوتے تو شہروں کی مثال نہیں دیتا، لیکن گھر کی مثال تو دے سکتا ہوں۔ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا بھی گھر ہے۔ اب سوال یہ ہے، خاص توجہ کا طالب علم، اب سوال یہ ہے، اگر آپ کا گھر یہاں پر ہے، کیا آپ کے گھر کا دروازہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا؟ نہیں سمجھے، توجہات کا طالب ہوں۔ اگر آپ کا گھر یہاں پر ہے تو کیا آپ کے گھر کا دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہوگا؟ نہیں عزیزان محترم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جہاں گھر ہوگا وہیں در ہوگا، جہاں شہر ہوگا وہیں در ہوگا۔ شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں، بلا فصل ہو۔ جہاں شہر وہی دروازہ، جہاں گھر وہی دروازہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور علم علی تو وہ عظیم و شان علم ہے کہ دشمنوں نے بھی اقرار کر دیا کہ تاج و تخت کے دوسرے مالک ہوں تو ہوں، مگر علم کے بادشاہ علی ہے۔ علم کے بادشاہ، علم کے بادشاہ علی مولا ہیں۔ ایک شخص حیران ہو گیا مولا علی کے علم کو دیکھ کر، آ گیا مولا کے پاس اور کہا کہ یا علی، آپ سے جب بھی، جو بھی، جہاں بھی، جس انداز میں سوال پوچھتا ہے، ابھی سوال ختم نہیں ہوا آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ یا علی، آپ یہ نہیں کہتے کہ ذرا سوچ کے بتاتا ہوں۔ جس شخص نے یہ سوال پوچھا تھا اسے جاننا چاہیں گے، یہ وہی تھا جس نے کہا تھا کہ میری زندگی میں ایسا دن نہ ہو جب مشکل ہو مگر مشکل کشا علی نہ ہو۔ بعض لوگوں نے پہچان لیا، میں اور آسان کر لوں، یہ سوال کس نے میرے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی آپ فوراً کیوں جواب دیتے ہیں؟ یہ وہی ہے جس نے 70 مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب تو سمجھ گئے، لیکن ایک جملہ بریکٹس میں کہوں، بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، 70 مرتبہ کہا لولا لولا لولا، ایک بار کہہ دیتا مولا، ایک بار کہہ دیتا۔ اچھا، اب اسی شخص نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا رسول کی زندگی میں، تھوڑی دیر کے توجہ کا طالب، رسول کی اچھا، یہ رسول کی زندگی بات کہا تھا کہ اگر علی نہ ہو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اگر علی نہ ہو میں ہلاک ہو جاؤں گا، مگر اسی شخص نے رسول کی زندگی میں کہا تھا کتاب کافی ہے۔ توجہ کا طالب، کتاب کافی ہے، یعنی بس کتاب کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر رسول کے جانے کے بعد کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ رسول کی زندگی میں کہا کتاب کافی، رسول کے جانے کے بعد کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب کون سا جملہ صحیح، پہلا جملہ صحیح یا دوسرا جملہ صحیح؟ میں کہوں گا وہ پہلا جملہ بھی صحیح ہے، کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے، کیونکہ اگر کتاب کافی نہ ہوتی اللہ دوسری کتاب بھیجتا۔ مگر یاد رکھیے کتاب کافی ہے اگر علی سمجھائے، کتاب کافی ہے مگر اگر تفسیر علی سنائے، کتاب کافی ہے مگر علی کے وسیلے سے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، جب تک قرآن ہوگا تب تک علی ہوں گے۔ اس لیے تاریخ میں کمال کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شام کا بادشاہ تھا، اسے کسی نے بتایا کہ ابن عباس تفسیر قرآن کے بہانے علی کے فضائل سنا رہا ہے۔ اب شام کے بادشاہ کو مولا علی سے بڑی دشمنی تھی، اس نے کہا میں جا کے اس کی تفسیر کی کلاس کو خراب کرتا ہوں۔ شام کا بادشاہ آ گیا ابن عباس کی کلاس میں، ابن عباس تفسیر قرآن سنا رہے ہیں۔ بیٹھا بیٹھا جب کلاس ختم ہوئی تو شام کے بادشاہ نے کہا ابن عباس یہ تم کیا کر رہے ہو، تفسیر سنا رہے ہو یا علی کے فضائل سنا رہے ہو؟ ابن عباس نے کہا اے شام کے بادشاہ، ذرا قرآن کا کوئی ایسا حصہ تو دکھا دے جہاں ذکر علی نہ ہو۔ قرآن کا
قرآن کا کوئی ایسا حصہ دکھا دو جہاں ذکر علی نہ ہو۔ اب یہاں پہ ابن عباس کہتے ہیں اے شام کے بادشاہ تم مجھے منع کر رہے ہو نا کہ میں تفسیر نہ سناؤں، اچھا ایک کام کرتے ہیں ابھی آیت میں پڑھتا ہوں تفسیر تم ہی سنا لو۔ ابن عباس نے کہا اے شام کے بادشاہ مجھے منع کر رہے ہو، اب معاملہ کرتے ہیں میں آیت پڑھتا ہوں تفسیر نہیں سناتا، تفسیر تم سنانا، یعنی آیت ابن عباس پڑھیں گے تفسیر دشمن علی کرے گا۔ اچھا ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے شام کے بادشاہ ذرا بتا یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ شام کے بادشاہ نے کہا ارے یہ تو علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ اے ابن عباس یہ تو علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، مگر ابن عباس پورے قرآن میں تمہیں یہی آیت ملی، کسی اور آیت کی تفسیر سنا؟ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے کوئی اور آیت سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے شام کے بادشاہ ذرا اس کی تفسیر سنا۔ شام کے بادشاہ نے کہا ارے یہ بھی تو علی کی شان میں ہے، جب پنجتن چادر تطہیر کے نیچے آئے اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ مگر اے ابن عباس پورے قرآن میں تمہیں یہی آیت نظر آ رہی ہے، کسی اور آیت کی تفسیر سناؤ۔ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے ایک اور آیت پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اے شام کے بادشاہ ذرا اس کی تفسیر سنا۔ شام کے بادشاہ نے کہا ارے یہ بھی تو علی کے بارے میں ہے، یہاں اللہ کے رسول علی کو اپنا نفس بنا کے آئے ہیں۔ یہ بھی یہ بھی علی کی شان میں ہے، مگر ابن عباس اتنا بڑا قرآن، اتنی بڑی صورتیں، اتنی زیادہ آیتیں، تمہیں یہی آیت نظر آئی، کسی اور آیت کی تفسیر سنا۔ اب ابن عباس نے کہا تھوڑی غیر مشہور آیتیں سنا دوں۔ ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اے شام کے بادشاہ ذرا بتا یہ کس کے بارے میں ہے؟ تو شام کے بادشاہ نے کہا یہ بھی علی کے بارے میں ہے کہ وہ عظیم خبر علی ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بھی علی کی شان میں ہے۔ مگر اے ابن عباس بس یہی آیت تمہیں نظر آئی؟ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے شام کے بادشاہ ذرا اس آیت کی تفسیر سنا۔ تو شام کے بادشاہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو رسول نے کہا علی ہے، یہ بھی علی کی شان میں ہے۔ اے ابن عباس یہ آیت نہ سنا، کوئی اور آیت سنا۔ اب ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ تو یہاں شام کا بادشاہ کہتا ہے یہ بھی تو علی کی شان میں ہے۔ جب میدان غدیر میں جبریل نازل ہوا اور جبریل نے کہا اے رسول علی کی ولایت کا اعلان کرو، اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گویا نبوت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اے ابن عباس ابن عباس اتنا بڑا قرآن تمہیں یہی آیت نظر آئی؟ ابن عباس نے کہا میں کوئی اور آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم، اس کی تفسیر سنا دے۔ ابن عباس نے کہا ارے یہ بھی تو علی کی شان میں ہے، جب رسول نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ کہہ دو آج دین مکمل ہو گیا، مگر تمہیں یہی آیت نظر۔ اب ابن عباس نے کہا اچھا دیکھو ایک معاملہ کرتے ہیں، اس معاملے میں تو ہمارا سسٹم بنا نہیں، اب تھوڑا سسٹم چینج کرتے ہیں۔ کہا کیا کریں؟ کہا ایسے کرتے ہیں ابھی تک آیت میں پڑھ رہا تھا تفسیر تم سنا رہے تھے، اب ایسے کرتے ہیں تم کوئی آیت قرآن سے ڈھونڈ کر آ جاؤ، کوئی آیت قرآن سے لے کر آ جاؤ، میں تفسیر سناتا ہوں۔ اب شام کا بادشاہ سوچنے لگا، شام کے بادشاہ نے کہا میں کوئی ایسی آیت ڈھونڈوں کہ دور دور تک اس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ اب شام کے بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا ابن عباس آج کے بعد اس آیت کی تفسیر سنا۔ ابن عباس نے کہا کون سی آیت؟ شام کے بادشاہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها۔ شام کے بادشاہ نے سمجھا اب زلزلے میں علی کا کیا رشتہ، اتنا سننا تھا۔ ابن عباس نے کہا اے شام کے بادشاہ مجھے معاف کرنا، اس آیت میں بھی علی کی فضیلت ہے۔ اے شام کے بادشاہ اس آیت میں بھی علی کی فضیلت ہے۔ شام کا بادشاہ حیران ہو گیا، ارے ابن عباس اس آیت میں علی کی فضیلت کہاں سے آئی؟ یہ تو زلزلے کے بارے میں ہے، زلزلے کا علی سے کیا لینا دینا؟ تو ابن عباس نے کہا اے شام کے بادشاہ کیا تو بھول گیا رسول کی رحلت کے 1 سال کے بعد مدینے میں زلزلہ آیا، مدینے والے گھر سارے باہر نکلے، سارے گھر سارے باہر نکلے، میرے مولا علی بھی اپنے گھر سے باہر آئے، باہر آ کے زمین پر اپنا پاؤں مارا اور کہا تراب رک جا ابو تراب بہ رہا ہے۔ اس میں بھی
بغیر حب علی مزہ نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا، بغیر حب علی مزہ نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے کہ خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اس کے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ اے شام کے بادشاہ معاف کرنا، اس زلزلے کی آیت میں بھی ذکر علی ہے۔ جب علی نے اپنا پاؤں مارا اور کہا تراب رک جا، ابو تراب حکم دے رہا ہے، اس کے بعد مدینے میں جو بھی سورہ زلزال پڑتا تھا اسے علی مولا یاد آتے تھے۔ تو اب شام کا بادشاہ کہتا ہے، اے ابن عباس، غصے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ابن عباس تو بس یہ کیوں نہیں کہتے جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے جب تک؟ تو ہم یہی تو کہتے ہیں، رسول یہی تو کہہ کے گئے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی جب تک قرآن ہوگا تب تک علی ہوں گے، قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسا، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن نور تو علی نور، قرآن ہادی تو علی ہادی، قرآن رہبر تو علی رہبر، قرآن قائد تو علی قائد، قرآن لارے تو علی لارے۔ کہ قرآن اور علی بہت قریب ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں۔ قرآن میں آئے انما علی سرتاج انما، قرآن میں آئے حل اتا علی وارث مسند حل اتا، قرآن میں سورہ مدثر علی سوار دوش مدثر، قرآن میں سورہ مزمل علی دامن مزمل، قرآن میں سورہ محمد علی برادر محمد، قرآن میں سورہ انبیاء علی ناصر الانبیاء، قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نقطہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے پہ نظر کرنا بھی عبادت۔ جو قرآن سے منہ پھیرے گا وہ بھی منافق، جو علی سے منہ پھیرے گا وہ بھی۔ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اب میں جو بڑا جواب دیجیے گا بچہ، ماشاءاللہ اللہ انشاءاللہ ہمارے سارے بچوں کو عاشق علی بنائے، اور ایسا عاشق بنائے کہ دنیا میں بھی عاشق علی ہوں، مرتے دم تک عاشق علی ہوں۔ علی اور قرآن ساتھ ہیں، جب تک قرآن ہے تب تک علی ہیں۔ مگر اب میں آپ کو ایک کمال کا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کمال کا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آخر تک کے مومنین کے لیے جملہ ہدیہ، جو باہر مومنین کے لیے ہدیہ۔ اب قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسے، قرآن نور علی نور، قرآن ہادی علی ہادی، قرآن طیب علی طیب، قرآن رہبر علی رہبر، یہ ایک جیسے ہیں، یہ ایک ساتھ ہیں، یہ ہمیشہ ساتھ ہیں، یہ ایک جیسے قرآن علی کے ساتھ۔ مگر اللہ نے چھوٹا سا فرق رکھ دیا، اللہ نے قرآن اور علی میں چھوٹا سا فرق رکھ دیا۔ آخر تک کے مومنین کو جملہ ہدیہ، اللہ نے قرآن اور علی میں چھوٹا سا فرق رکھ دیا۔ فرق یہ ہے اگر قرآن 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 کہو عبادت نہیں ہے، اگر علی 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 کہو عبادت۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے۔ محترم، مشکلات سے نجات کا راستہ در علی ہے، مشکلات سے نجات کا راستہ در علی ہے۔ آئیے ان دنوں میں مشکلات سے خود کو نجات دیں، آئیے ان دنوں میں مصیبتوں کو ختم کر کے مٹا دیں، مگر کب؟ جب آپ در علی پر صحیح معنوں میں آئیں گے۔ خدا کی قسم جب آپ لوگوں کو عشق علی میں دیوانہ ہوتا دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم جس انداز میں آپ عشق علی میں نعرے لگاتے ہیں، حیدر حیدر کہتے ہیں، اگر اسی انداز میں آپ علی کی اطاعت کریں تو خدا کی قسم فیصل آباد میں آپ سے زیادہ کامیاب کوئی ہو نہیں سکتا۔ خدا کی قسم لے کہہ رہا ہوں، جس انداز میں ہم فضائل علی سنتے ہیں، اگر اسی انداز میں ہم اطاعت علی کریں تو ہم سے زیادہ کامیاب کوئی ہو نہیں سکتا۔
آئیے کوشش کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو عادت دلائیں، بیٹا ہم عاشق علی ہیں، ہم دیوانہ علی ہیں، ہم عشق علی میں دیوانہ ہیں۔ مگر عاشق کون ہوتا ہے؟ عشق کی معنی کیا ہے؟ عشق کی معنی ہے اطاعت۔ بس آپ نسخے کی طرف چلیں۔ اب آج کا نسخہ جو سننا چاہتے ہیں بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجهم۔ آج کا نسخہ فضائل سے کنیکٹڈ ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ قرآن 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 کہو تو عبادت نہیں، مگر علی 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 کہو تو عبادت ہے۔ بڑا آسان نسخہ۔ علماء کہتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، تسبیح اٹھاؤ اور 12,000 مرتبہ کہو یا علی یا علی یا علی یا علی، تمہاری انشاءاللہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑا آسان نسخہ ہے، چلتے پھرتے آپ کر سکتے ہیں۔ مگر وہ کل والی بات آپ یاد رکھیے گا، ان نسخوں کا اثر تب ہوگا جب آپ گناہ نہیں کریں گے۔ وہ موٹے والی مثال میں نے دی تھی نا، جو ڈائٹ کرتا ہے، دوڑتا ہے 2 گھنٹے پھر آ کے پراٹھے کھاتا ہے تو اس کا وزن کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو گناہ کرتا ہے ساتھ میں یہ سارے نسخے بھی کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں فائدہ ہو تو گناہ سے دور ہوں۔ مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ تاکہ ہم گناہ سے دور ہو جائیں۔ خدا کی قسم، میں نے پرسوں آپ کو نسخہ بتایا تھا نا کہ جب بھی شیطان گناہ کی طرف لے جائے سوچو کہ حسین کو کتنا دکھ ہوگا اگر میں یہ گناہ کروں۔ خدا کی قسم اگر ہم ہر عمل سے پہلے سوچیں کہ اس عمل سے مولا راضی ہیں یا نہیں تو ہماری زندگی آباد ہو جائے گی۔ یعنی ہر اس عمل کو چھوڑ دے جس سے مولا ناراض ہوں گے اور ہر اس عمل کو انجام دے جس سے مولا خوش ہوں گے تو زندگیاں آباد ہو جائیں گی۔ مجھے جو کچھ ملا ہے نا، آپ کو جو کچھ ملا ہے نا، ہم کو جو کچھ ملا ہے حسین کا صدقہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں نے خود محنت کر کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ خدا کی قسم اگر اہل بیت کا کرم نہ ہو تو ایک لمحہ ہم زندگی نہیں کر سکتے۔ اہل بیت نے ہماری خاطر اتنی قربانیاں دی، مگر پھر بھی ہم اگر گناہ کریں بہت افسوس کی بات ہے۔ 5 محرم ہیں، باقی کتنے دن بچے؟ 4-5 دن بچے، اور ہماری افسوس سے عادت ہے عاشورہ کے بعد تو پھر مجلسوں میں نظر بھی نہیں آتے۔ یہ جو مجمع ہے ابھی اتنا بڑا، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے 11 محرم سے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، حالانکہ 11 محرم سے تو اصل غم شروع ہو رہا ہے، مگر افسوس سے کہ ہم بس 10 دن کے شیعہ ہیں۔ چلو اگر 10 دن کے شیعہ ہو، کم سے کم ان 10 دنوں میں صحیح شیعہ بنو۔ آئیے مولا کو پرسہ دیں، اور پرسہ بھی کس کا؟ ایسا پرسہ دیں کہ مولا کے دل کو سکون ملے۔ ایک مومن تھا، اسے خواب میں ظاہراً مولا حسین